دیکھیں، یہ ایک ایسی رسم ہے جس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے اور ان کو خوف ہوتا ہے، وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے، فراڈ کیا جاتا ہے۔ ایسے کسی بھی طرز عمل کی نہ تو ہمیں ہمارا اخلاق اجازت دیتا ہے۔ اب اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام دوسروں کے ساتھ مزاح کرنے کی اجازت نہیں دیتا، مذاق کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور احادیث میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ہمیں اس طرز عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ یہ ٹک ٹاک پر جو بے حیائی اور فحش مواد چل رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی آنکھوں کو بچائیں۔ حرام مناظر دیکھنے سے اجتناب کریں، جھوٹ بولنے سے اجتناب کریں، سود خوری سے اجتناب کریں۔ یہ اپریل فول منانا، دوسروں کو بیوقوف بنانا، دوسروں کو خطرات میں ڈالنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 1 اپریل ہے۔ اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ سے کرنی ہے۔ ایک عرصے سے بعض معاشروں میں یہ ایک رواج بن گیا اور رسم بن گئی کہ باقاعدہ ایک تحریک کی صورت میں جو ہے اپریل فول کے نام سے ایک رسم بنائی جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ایسی رسم ہے جس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے اور ان کو خوف ہوتا ہے، وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے، فراڈ کیا جاتا ہے۔ ایسے کسی بھی طرز عمل کی نہ تو ہمیں ہمارا اخلاق اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا دین اجازت دیتا ہے۔ یہ دین، شریعت اور اخلاقی اور انسانی تقاضوں کے بالکل خلاف کام ہے۔ اب اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام دوسروں کے ساتھ مزاح کرنے کی اجازت نہیں دیتا، مذاق کرنے کی اجازت نہیں دیتا؟ تو دیکھیں، ہلکا پھلکا جائز مزاح اور مذاق خوش طبعی کے لیے، اپنے آپ کو دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اس کی اسلام میں اجازت ہے، اور احادیث میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی خاتون سے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ افسردہ ہو گئی، رونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی خاتون جنت میں جائے گی وہ جوان ہو کر جائے گی، بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی۔ تو اس طرح کے مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ایک صحابی نے آپ سے اونٹنی مانگی تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں اس بچے کا کیا کروں گا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ کیا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ تو اس طرح کا مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپس میں ہلکا پھلکا جائز طریقے سے، جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری نہ ہو، مذاق کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن یہ جو 1 اپریل کو ایک تحریک کی شکل میں، اجتماعی شکل میں، یہ جو ہم دوسروں کو خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، اس سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، لہٰذا اس کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بہت سے لوگ ویسے ہی آج کل جو حالات ہیں، مہنگائی کا طوفان ہے، اور بالخصوص امت مسلمہ کے ساتھ جو صورتحال چل رہی ہے، لوگ ویسے ہی بیچارے پریشان ہیں، ٹینشن میں ہیں۔ اس طرح کے مذاق سے، ہمارے منفی طرز عمل سے وہ بیچارے اور ٹینشن میں چلے جاتے ہیں، اسٹریس میں چلے جاتے ہیں، نفسیاتی دباؤ میں چلے جاتے ہیں، اور کمزور دل کے اگر ہوں تو وہ تو بسا اوقات دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح کی مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ لہٰذا اس صورتحال میں ہمیں یہ اپریل فول منانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں، یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جن مغربی اقوام کا یہ کلچر ہے، جن کی یہ رسم ہے، اس کی بھی کوئی لوجک نہیں ہے، نہ اس زمانے میں تھی نہ اب ہے۔ اور ان حالات میں، مہنگائی کے طوفان میں، اور اس وقت جو مشرق وسطیٰ کے حالات چل رہے ہیں، امت مسلمہ کے ساتھ جو معاملات درپیش ہیں، اس حالات میں ہمیں اس طرز عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ جو عملاً گناہوں کے اندر، بدعملی کے اندر ہم مبتلا ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ والدین کی نافرمانی نہ کریں،
بڑوں کی بے ادبی نہ کریں، اہل خانہ کے ساتھ بد اخلاقی نہ کریں، اپنی داڑھی نہ کٹوائیں، اور خواتین جو ہے شرم و حیا، عفت اور پاک دامنی کا عملاً مظاہرہ کریں۔ یہ ٹک ٹاک پر جو بے حیائی اور فحش مواد چل رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی آنکھوں کو بچائیں۔ حرام مناظر دیکھنے سے اجتناب کریں، جھوٹ بولنے سے اجتناب کریں، سود خوری سے اجتناب کریں، رشوت خوری سے اجتناب کریں، دوسرے مسلمانوں کو اذیت دینے اور تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لہٰذا ان حالات میں ہمارے لیے اصل کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ اپریل فول منانا، دوسروں کو بیوقوف بنانا، دوسروں کو خطرات میں ڈالنا، ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرنا، یہ نہ پہلے جائز تھا اور ان حالات میں یہ اور زیادہ برا ہے۔ لہٰذا دین، اسلام اور شریعت کی تعلیمات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک مسلمان کو اور مسلمان معاشرے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی رسوم کو اپنائے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔